السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ناچنے والی عورت جس کا نام موتی تھا اس کا واقعہ سناؤں گا۔ سید احمد شہید نے جب سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا تو دہلی کے کوٹھے پر ایک بہت مشہور رقص کرنے والی عورت موتی رہتی تھی۔ شاہ اسماعیل شہید عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، بازار حسن میں پہنچے اور موتی کے گھر پر دستک دی۔ وہاں سے ان کو خیرات دی جانے لگی، کھانے کی چیزیں دی جانے لگی۔ تو انہوں نے کہا، فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے، تم میری صدا سن لو۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو قرآن کی آیات تلاوت کی، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور پاک شہر کی، اور سب سے بہترین تشریح کی ان آیتوں کی کہ موتی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، آنسو نکلنے لگے، اور ان آنسوں سے اس کے پچھلے داغ، زندگی کے جتنے داغ تھے اللہ رب العالمین نے دھو دیے۔ پھر اس نے توبہ کی اور کہا اب میں ساتھ جاؤں گی۔ اس کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کرایا، پھر وہ مجاہدین کے لیے آٹا پیستی تھی اور مجاہدین کی خدمت کرتے کرتے شہید ہو گئی۔ کہاں وہ رقاصہ ناچنے والی عورت موتی اور کہاں شہادت کا مرتبہ۔ تو اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ اب یہ دیکھو اس کو کوٹھی سے کس نے اٹھایا؟ اللہ نے۔ وہ کون سی حلاوت تھی، لذت تھی جس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ وہ قرآن مجید کی حلاوت تھی، قرآن مجید کی برکت تھی۔ ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لوگوں کو اچھے باتوں کی دعوت دینا چاہیے۔ ایک رقاصہ گناہ گار عورت، رقاصہ ناچنے والی عورت، اس کو اللہ نے کس طرح ہدایت دیا کہ ناچنے کے محفل سے اٹھایا اور مجاہدین کی خدمت پر لگایا، اور پھر اسی مجاہدین کی خدمت کرتے کرتے وہ شہید ہو گئی۔ کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حکموں پر عمل کرو اور میرے لیے تجارت کرو، میں تمہاری نجات منافع کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی شے اپنی ذات سے کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا امر، اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔